آج سوشل میڈیا کا دور ہے، قرب قیامت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیاں پوری ہو رہی ہیں۔ یقیناً پہلے بھی ایسے لوگ ہوں گے، لیکن جس طریقے سے اور جس تیز رفتاری سے آج نااہل لوگوں کے سپرد ہو رہا ہے معاملہ، اور دین کا علم جو ہے اس کو بازیچہ اطفال بنا دیا گیا ہے۔ گمراہ لوگ اور جاہل لوگ اور ان پڑھ لوگ دین کے حوالے سے، شرعی علوم کی ابجد سے بھی ناواقف لوگ جس طرح دین کے علم کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، اور جس طرح لوگ ان کو اسکالر اور عالم سمجھ کر ان سے دین لے رہے ہیں، ایسی مثال آج سے پہلے نہیں ملتی۔ 1400 سال کی تاریخ اٹھائیں، ہمیں بار بار کتاب و سنت کی تعلیمات بھی ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین بھی بار بار یہ سبق دیتے رہے ہیں کہ دین کا علم سکہ بند علماء سے حاصل کرو، دین کا علم عقیدہ توحید میں جو پختہ کار ہیں ان سے حاصل کرو، دین کا علم سنت کے جو متبع ہیں ان سے حاصل کرو، دین کا علم کبار علماء سے حاصل کرو۔ یہ بات تو ہمیں بار بار سننے کو تاریخ اسلام میں ہر دور میں ملتی رہی ہے، لیکن جس طریقے سے آج یہ نشانی پوری ہو رہی ہے کہ نااہل لوگوں سے جس طرح آج علم طلب کیا جا رہا ہے اور لوگ علم حاصل کرنے کے درپے ہیں، اس کی مثال آج سے پہلے نہیں ملتی۔ سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہر شخص مفتی، ہر شخص اسکالر، ہر شخص عالم، ہر شخص دانشور، ہر شخص مفکر، ہر شخص مفسر بنا ہوا ہے۔ ایسے لوگ بھی قرآن کی تفسیر پڑھا رہے ہیں، ایسے لوگ بھی حدیث کا درس دے رہے ہیں جو عربی زبان کی ابتدائی بالکل بنیادی تعلیمات سے بھی آ رہی ہیں۔ ایسے لوگ تفسیر پڑھا رہے ہیں جو قرآن کریم کی آیات کو درست طریقے سے ان کا تلفظ بھی نہیں کر سکتے، اوپر دیکھ کر جو قرآن کریم نہیں پڑھ پاتے وہ قرآن کریم کی تفسیر پڑھا رہے ہیں۔ ایک شخص تھا، ہم نے اسے چیلنج دیا، وہ اپنے بقول تو ائمہ حرمین کی بھی غلطیاں نکالتا ہے، کہتا میں ان کی تجوید کی غلطیاں نکالتا ہوں، اور میں آپ کو 1 گھنٹے یا 3 گھنٹے پتہ نہیں کتنا ٹائم مختصر سا بتاتا ہے، اس میں آپ کو قرآن کا قاری بنا دیتا ہوں۔ تو ہم نے اسے چیلنج دیا کہ آپ جس دن قرآن کریم کا ایک رکوع اوپر دیکھ کر انگلی پھیر کر بغیر غلطی کے، بغیر لہنے جلی کے ایک رکوع پڑھ دیں گے، ہم آپ کو منہ مانگا انعام دیں گے۔ وہ شخص آج تک اس چیلنج کو قبول نہیں کر پایا، اور ممکن بھی نہیں ہے کہ کبھی وہ اس چیلنج کو قبول کر پائے جب تک اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا اور وہ علم کی راہ پہ گامزن نہیں ہوتا اور علماء سے علم حاصل نہیں کرتا، تو اس کے لیے ممکن نہیں۔ لیکن آج تک وہ شخص اسی طرح قرآن کریم غلط پڑھ رہا ہے، یعلمون اور تعلمون کا فرق نہیں کر پاتا، اتنا سا بھی علم اس کے پاس نہیں، اوپر دیکھ کے بھی ترجمہ پڑھ رہا ہے تو پھر ترجمہ غلط کر رہا ہے۔ تو قرآن کریم کی تفسیر پڑھا رہا ہے، لوگ اس سے قرآن کی تفسیر پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو افسوس کا مقام ہے نا۔ یہ قرب قیامت کی نشانی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ اذا وسد الامر الی غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب دین کا معاملہ نااہل لوگوں کے سپرد کر دیا جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرنا، پھر قیامت قائم ہو چکی ہے، بالکل قریب ہے قیامت۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا ینتزعه من العباد، کہ اللہ رب العزت علم کو ایسے نہیں اٹھائے گا، قیامت کے قریب علم اٹھا لیا جائے گا، لیکن کیسے اٹھایا جائے گا؟ ایسے نہیں کہ اللہ رب العزت کسی کے دل سے، کسی کے سینے سے علم چھین لے، یعنی وہ حافظ ہو، قاری ہو، عالم ہو، تھوڑی دیر بعد اس کو سارا کچھ بھول چکا ہو، آنن فانن نہیں اس کے سینے سے علم اٹھ جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ وَلَٰكِن يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، اللہ رب العزت علم کو اٹھائے گا قرب قیامت، کیسے؟ علماء کو اٹھانے کے ساتھ۔ علماء فوت ہوتے چلے جائیں گے، علماء کم ہوتے چلے جائیں گے، علماء ناپید ہوتے چلے جائیں گے دنیا سے، تو علم
اٹھتا چلا جائے گا، علم اٹھتا چلا جائے گا۔ علماء کے ساتھ ہی علم ہے۔ یہ حدیث کتنی صریح دلیل ہے اس بات کی کہ صرف الفاظ ہمارا دین نہیں ہے، صرف الفاظ ہمارا دین نہیں، صرف الفاظ علم نہیں ہے، ورنہ الفاظ تو دوسرے لوگوں کے پاس بھی ہوں گے، جاہلوں کے پاس بھی الفاظ تو ہوتے ہیں۔ علماء اٹھ جائیں گے دنیا سے تو ان الفاظ کا جو حقیقی معنی اور مفہوم ہے وہ بھی اٹھ جائے گا، اور لوگ قرب قیامت اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا امام بنا لیں گے۔ آج بھی لوگوں نے کئی جاہلوں کو امام بنایا ہوا ہے، ان کو واقعی امام کہتے بھی ہیں، تو جاہلوں کو لوگ امام بنا لیں گے۔ فسئلوا، پھر جاہلوں سے پوچھا جائے گا، ظاہر لوگ فتوے بھی پوچھیں گے، جب وہ اسکالر بن کے بیٹھے ہوں گے تو لوگ اپنے مسائل بھی، شرعی مسائل ان سے ڈسکس کریں گے، عقیدے کے بھی، عمل کے بھی۔ تو فافتوا بغیر علم، وہ بغیر علم کے یعنی جہالت پر مبنی فتوے دیں گے، ظاہر علم تو ان کے پاس ہے نہیں۔ پھر پتہ چلا کہ علم الفاظ کا نام نہیں ہے، ورنہ الفاظ تو ان لوگوں نے بھی رٹے ہوئے ہیں، قادیانیوں نے بھی الفاظ رٹے ہوئے ہیں، روافظ نے بھی، خوارج نے بھی، معتزلہ نے، جہمیہ نے، عشائرہ نے، قدریہ نے، سب نے الفاظ رٹے ہوئے ہیں، اور الفاظ سے وہ اپنا جو موقف ہے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو وہ لوگ جن کے پاس حقیقی علم نہیں ہوگا، نہ اہل لوگوں کے پاس لوگ جب فتوے لے کر آئیں گے، ان سے استفتاء کریں گے تو وہ بغیر علم کے، کیونکہ علم ان کے پاس نہیں ہے، بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، فضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، واضلوا، اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو آج وہ دور ہم دیکھ رہے ہیں، لوگ دھڑا دھڑ گمراہ ہو رہے ہیں، چونکہ وہ گمراہ لوگوں سے علم لیتے ہیں تو خود گمراہ ہی ہوں گے نا۔ ظاہر اہل حق سے علم لیں گے تو حق کی راہ پہ چلیں گے، علماء سے علم لیں گے تو حقیقی علم ان کو ملے گا۔ اگر وہ جہلاء سے علم لینے کی کوشش کریں گے تو پھر جہالت ان کا مقدر بنے گی، گمراہوں سے علم لینے کی کوشش کریں گے، گمراہی ان کا مقدر بنے گی، پھر وہ ہدایت نہیں پا سکتے۔